وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کون تھی آپ کی قوم؟ بنی اسرائیل. کیسے پکارا اپنی قوم کو؟ یا قوم، اے میری قوم. تو پیغمبر اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتا ہے، اے میری قوم. تو جو تبلیغ کرنے والا ہے وہ جس کو تبلیغ کرے اسے اپنا سمجھے. جب تک آپ اس کو اپنے سے مانوس نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو بات نہیں بتا سکتے. لیکن اتنے پیار سے بلا کے ان کی غلطی بتا رہے، انکم ظلمتم انفسکم. اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو مبلغ کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کو اس کی غلطی بھی بتائے. اگر وہ نہیں بتائے گا تو اصلاح کب کرے گا؟ سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی کسی سے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی غلطی اس کو بتائی جائے. تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. کیسے؟ باتخاذکم العجلہ، بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے. بچڑے کو خدا بنا کے ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم فتوبوا الی بارئکم. تو علاج کیا ہے؟ اب کیا کرو؟ اپنے رب سے توبہ کرو. اچھا یہاں یہ نہیں کہا توبوا الی ربکم، کہا توبوا الی بارئکم. دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اور جس کو تم نے خود بنا لیا بچڑے کو اس کی تم عبادت میں لگ گئے ہو. تمہاری عقل پلٹ گئی ہے. فاقتلوا انفسکم. لیکن اس بڑے گناہ کا کفارہ ایکسپیشن کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرو. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے، چھوٹے موٹے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کفارہ دینا پڑتا ہے. تو یہاں شرک کے گناہ کا کفارہ کیا؟ قتل کرو. انفسکم، اپنے آپ کو. اپنے آپ سے مراد یہاں خودکشی کا حکم نہیں دیا جا رہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی خودکشی کرو، نہیں. انہیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ یعنی سب کے سب اسلحہ اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارے. باپ بیٹے کو، بیٹا ماں کو، بچوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو. سوچیے حال کیا ہوگا. کہ آسان کام نہیں ہے. جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے، یا رب میری قوم ختم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم اٹھا لیا اور ان کا اسلحہ ان سے گر پڑا. جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو ریزہ ریزہ کروں گا، پھر اس کو جلا دوں گا اور پھر اس کو پانی میں بہا دوں گا. تو وہ جو بچڑا بنایا گیا تھا اس کو تو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا گیا، لیکن ان کی توبہ کے لیے یہ جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم. انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بت میں جان نہیں ہوتی. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا. فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر. دیکھیے جیسے کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے، آگے پڑھیں گے آپ قرآن مجید، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں اللہ کے حکم ہی سے قتل کرنا تھا. دیکھیے بعض اوقات انسان کا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے. کیا؟ اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بڑا تھا نا. تو بہرحال یعنی کہ خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس سے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا انہوں نے جو بچ گئے تھے، اور بعض نے کہا کہ وہ تو ایک طرف تھے اور یہ جو مجرم تھے یہی ایک دوسرے کو مار رہے تھے. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. توبہ جو ہے اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان کی توبہ کی نیت ہو. تو پہلی شرط یہ کہ نیت خالص ہو توبہ کی، صرف ٹل ٹلاؤ نہ ہو، کام چلاؤ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے انسان، اس پہ ندامت ہو. تیسری بات یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. پھر یہ کہ جو غلطی کی اس کو کمپنسیٹ کرے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو دے. اور توبہ قبول ہوتی ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک. کسی کو موت کا فرشتہ نظر آتے پھر توبہ نہیں قبول ہوتی. جسے فرعون نے بھی توبہ کی تھی، لیکن کب کی تھی؟ جب وہ ڈوب کے مرنے لگا تھا. اس نے کہا تھا وانا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم مسلمان ہوتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے تم اسلام نہیں لائے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں، اور ظلم کا پھر بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے. اور بعض گناہوں کی معافی صرف اس صورت میں ملتی ہے جب انسان ان کا کفارہ ادا کرے
وہ کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے لیے کفارہ قتل نفس تھا، لیکن ہمارے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا. جیسے کوئی قسم کھا کے توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کفارہ کیا ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے آپ سیکھیں.